بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کریم کے صحابی تھے حضرت ثعلبہ بن حاطب، حضور کی بارگاہ میں آیا کہ کہتے ہیں حضور آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ثعلبہ کیا تجھے میری زندگی اچھی نہیں لگ رہی؟ یہاں مجھے نہیں دے گا؟ ایک ٹائم کا میرے پاس ہوتا ہے تو اگلے ٹائم کا نہیں ہوتا۔ کئی کے دن میرے گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا، جبکہ رب تو فرشتے کو بھیج کے کہہ رہا ہے اے محبوب اگر چاہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دو اور یہ یہاں نہ رہے بلکہ جہاں آپ چلتے رہے نا یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے کہ احد پہاڑ تو وہاں پہ ہے اور آپ گئے ہوئے ہیں مکے کے اندر اور آپ اس کو کہتے ہیں ابھی چیزیں مجھے دے دو، جب وہاں آپ آئیں گے تو آپ کو وہاں سے دے دوں گا یا کسی کو دوں گا آپ کو پہنچا دے گا۔ فرمایا نہیں، یہ شان آپ کی نہیں ہے، جہاں بھی آپ جائیں احد پہاڑ سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ فرمایا اللہ اتنا اختیار بھی دے رہا ہے پھر بھی میں نہیں دے رہا۔ اے ثعلبہ تجھے میری زندگی اچھی نہیں لگتی؟ کہنے لگے کہ حضور آپ پھر بھی دعا کریں مجھے مال دیں۔ فرمایا ثعلبہ وہ تھوڑا سا مال بہتر ہے جس کا شکر ادا کر سکو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کا شکر نہ ادا کر سکو۔ پھر بھی کہنے لگے حضور دعا فرمائے اللہ مجھے مال دے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال دے دے۔ بس یہ دعا کرتے کہ حضور اس نے چند پیسوں سے بکریاں خریدی، ان بکریوں کے اندر اتنا اضافہ ہوتا گیا، اتنا اضافہ ہوتا گیا، اتنا اضافہ ہوتا گیا کہ مدینہ طیبہ کی کوئی گلی خالی نہیں تھی جس کے اندر اس کی بکریاں نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کو تو باہر نکالے، ہمیں راستہ نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بکریاں پیشاب کرتی ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو باہر نکالے۔ حضور نے حکم دیا ثعلبہ لے جا اپنا مال۔ وہ جناب پہاڑوں کے اندر لے گیا، اتنا مال تھا کہ جس طرف اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کو بکریاں ہی بکریاں نظر آتی، اتنا مال۔ اب زکات کا حکم آیا، حضور نے عاملین کو بھیجا جاؤ بھائی زکات دے گا اس سے۔ جب زکات دینے کے لیے اس کو چاہیے تھا بولتا لے جاؤ بھائی کتنا لینا ہے لے جاؤ، جان چھوڑ میں تو سنبھال ہی نہیں سکتا، پریشان ہوں۔ یہ لگا نہیں آگے جہاں جا رہے ہو پہلے اس سے لے کے آ جاؤ، میں تھوڑا مشورہ کرتا ہوں کہ بتاتا ہوں۔ آگے اور صحابی تھے سلیمی، ان کے پاس جب انہوں نے اور زکات کے لیے جانور تیار کر رکھے تھے، موٹے تازے خوبصورت الگ کر کے رکھے تھے۔ فرمایا کہ میں تمہارے آنے کا منتظر تھا کب آؤ گے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے الگ سے رکھے ہیں، ان کو کھلاتا بھی الگ ہو پلاتا بھی الگ ہو کیونکہ ان کو اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ یہ لے کر حضور وہاں سے دیکھ رہے تھے، سلیمی میری دعا فرما رہے تھے۔ جب اس کے پاس واپس دکھا حضور کی تعریف کیا ہے، دیکھا تو یہ لگا بھائی یہ تو ٹیکس ہے، یہ زکات تھوڑی یہ تو ظلم ہے لوگوں کے اوپر۔ جاؤ میں خود آ کے حضور سے بات کرتا ہوں۔ ابھی سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے تھے، قرآن پہلے اتر آیا، فرمایا اے محبوب اب ثعلبہ اگر سارا مال بھی دینا چاہے تو اس کا بد دینا۔ جب اس کو پتا چلا حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے حضور غلطی ہو گئی، فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ رب نے تیرا مال دینے سے مجھے منع فرما دیا ہے، اللہ نے اس کا منع کر دیا کہ اس کا مال نہیں دینا۔ جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی روتا رہا، فاروق اعظم کے دور میں بھی روتا رہا، عثمان غنی کے دور کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اس بندے کو مال نے ہلاک کر دیا جس نے اللہ کے راہ میں اپنی فرض زکات کو ادا نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نوبت آ جائے